اس وقت مسلم امہ کے پاس سے جو سرمایہ حیات چھینا گیا ہے وہ عشق رسول ہے، وہ محبت رسول ہے، وہ تعظیم رسول ہے۔ مسلمان آج نماز سے دور کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے اس کے پاس ویسا عشق رسول نہیں جیسا ہونا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے اگر دل میں محبت رسول ہوتی تو مسلمان سوچتا، واقعی عشق کامل ہوتا تو مسلمان سوچتا کہ نماز میں میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ نماز کو کیوں ترک کرتا؟ اسی طریقے سے اس کے دل میں کامل عشق رسول ہوتا تو وہ اپنے ہاتھوں میں شراب کا پیالہ کیوں لیتا؟ اگر اس کے دل میں واقعی مکمل عشق رسول ہوتا وہ کسی لڑکی کے حسن کو کیوں تکتا؟ وہ کسی کے ناجائز تعلقات کی رسیوں کے اندر اپنے آپ کو کیوں باندھتا؟ تو آؤ ہمارے پاس سے جو سرمایہ چھنا ہے وہ عشق رسول کا سرمایہ ہے، اور صحابہ کی کامیابی کا اصل راز عشق رسول ہی تھا۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کو جو مقام اور مرتبہ ملا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر کو جو مقام اور مرتبہ ملا ہے وہ نفلی نماز اور نفلی روزوں کی وجہ سے نہیں ملا ہے، بلکہ ابو بکر صدیق کو جو مرتبہ ملا ہے وہ اس کے دل کی کیفیت کی بنیاد پر ملا ہے، یعنی عشق رسول کی بنیاد پر ملا ہے۔ اندازہ تو کریں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ صدیق اکبر ان کے دل کی کیفیت کیا تھی، ان کا عشق رسول کیا تھا؟ جب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرما لیا تو سیدنا ابو بکر صدیق جب نماز کا سلام پھیرتے اور صحابہ کو نماز پڑھاتے تو نماز کا سلام پھیرنے کے بعد سیدنا صدیق اکبر اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے۔ صحابہ پوچھتے کہاں جا رہے ہو؟ تو صدیق اکبر کہتے بہت دن ہو گئے اللہ کے حبیب کی زیارت نہیں ہوئی، میں اللہ کے رسول کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو صحابہ کہتے کیا آپ کو یاد نہیں رہا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام پردہ فرما چکے ہیں، سرکار دنیا سے تشریف لے گئے ہیں؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق اپنے دل کو پکڑ کر کے بیٹھ جاتے۔ اللہ اللہ، روایتوں میں آتا ہے کہ کبھی صدیق اکبر کو چرواہے جنگلوں کے اندر دیکھتے کہ صدیق اکبر جنگلوں میں کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں، کسی کو تلاش کر رہے ہیں۔ کبھی لکڑہارے دیکھتے کہ صدیق اکبر کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں تو چرواہے اور لکڑہارے سیدنا ابو بکر صدیق سے کہتے ابو بکر یہاں تمہارا جنگل میں کیا کام ہے، تم جنگل میں کیوں آئے ہو؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق کہتے بہت دن ہو گئے اللہ کے حبیب کو میں نے نہیں دیکھا، بہت دن ہو گئے، بلکہ اگر میں حضرت امیر خسرو کے انداز میں کہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں بہت دن بیتے سیاح کو دیکھے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کہتے بہت دن ہو گئے میں نے اپنے محبوب کو نہیں دیکھا، بہت دن ہو گئے میں نے مصطفیٰ جان رحمت کو نہیں دیکھا، اس لیے میں نے سوچا حضور مدینے کے شہر میں نہیں ملتے، ہو سکتا ہے میرے آقا مجھے جنگل میں نظر آ جائیں تو میں حضور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل میں آ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ چروائے اور لکڑہارے کہتے کہ ابو بکر تمہیں یاد نہیں رہا کہ مصطفیٰ جان رحمت تو پردہ فرما چکے ہیں؟ صدیق اکبر اپنا دل پکڑ کر بیٹھ جاتے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ عشق رسول کہاں گیا؟ صدیق اکبر تو ہر لمحہ حضور کو یاد کرتے ہیں، ہر پل حضور کو یاد کرتے ہیں، صحابہ ہر ساعت حضور کو یاد کرتے ہیں۔ ہم حضور کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ ہم اپنے آقا کو کب یاد کرتے ہیں؟ ہم اپنے آقا کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ہم عشق رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن حیرت کی بات یہ ہے عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والے نوجوان اگر ان کی زندگی دیکھیں تو ان کی زندگی میں حضور کی سنتوں پر عمل نظر نہیں آتا، اللہ کے حبیب کے فرامین پر عمل نظر نہیں آتا، بلکہ اللہ اللہ عشق رسول کا دعویٰ ہے اور ہیروں کی نقل ہو رہی ہے، عشق رسول کا دعویٰ ہے کرکٹر کی نقل ہو رہی ہے، عشق رسول کا دعویٰ ہے دشمنان رسول کے کردار کو اختیار کیا جا رہا ہے۔ آؤ آؤ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صرف نعتوں کے اشعار سن کر 10-20 کی نوٹ نعت خاں کو دے دینے کا نام عشق رسول نہیں ہے۔ آئیے اللہ اللہ صرف نعرہ لگانے کا نام عشق رسول نہیں ہے۔ ایک روایت بڑی خوبصورت اس وقت مجھے یاد آ رہی ہے۔